اسی طرح اسکول کے ماسٹر صاحب ہیں، ان کو جا کے یہ بات سمجھائیں۔ ہاں، ایک گزارش ہے کہ اداروں میں، اسکولوں، کالجوں میں، تھانوں میں جا کے وہاں مجمے کو جمع کر کے بات نہیں کرنی، دو تین دن سے بات کریں، افرادی طور پر ملاقاتیں کریں، ان کو سمجھائیں۔ جمع کرنا ہے تو اپنے ماحول میں، مسجد کون کو بلا لیا جائے، وہاں جمع کر کے وہاں بات کی جائے، وہاں باہر انفرادی پر ملاقاتیں کی جائے، کوئی مزدوروں کا اڈا ہے وہاں چلے جائیں، اسی طرح کوئی رکشے والوں کا اڈا ہے وہاں جائیں، اس مسجد کے ارد گرد جتنے بھی اس مسجد کے ماحول میں ان سب سے ملنا ہے، گھروں میں بھی گھر کی ملاقاتیں بھی ہوں اور ان سے بھی ملاقاتیں۔ دیکھیے دعوت سے آدمی دائی بنتا ہے، دعوت سے دائی بنتا ہے۔ اور بعض وقت ہمیں پرانے ساتھیوں کو نہیں دعوت دیتے رہتے ہیں، اپنے نئے ساتھیوں اس کی بھی ہمت بڑھائیں، وہ بھی دعوت دے جائیں، جہاں تھوڑی بہت باتیں ادھر ادھر ہونے لگے سنبھال لیں۔ اپنے ساتھیوں کو دائی بنانا، گھنٹوں دعوت دینی، گھنٹوں دعوت دینی۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ میں رات دن لوگوں کو دعوت دے، ربی دی دعوت قومی لیل و نہار، دن رات۔ ہم کیا ایک گھنٹہ جماعت میں گشتے کی ملاقاتیں، بھائی اللہ کے حکم، یہاں تو سب سے اہم کام یہ تھا کہ ہم لوگوں کو آ کے دعوت دیتے، ان کو تیار کرتے، اور دعوت اور گشتیں اور لوگوں کے پیچھے پھرنے سے اس سے دین کا غم پیدا ہوگا، اس سے دین کے مٹنے کا درد پیدا ہوگا۔ اس لیے خوب پھیرنے، خوب ساتھیوں کو محبت سے، اکرام سے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، جب سروزے کے پہلا سروزہ تھا ہمارا، پہلا دوسرا یعنی 80 کے قریب کی بات، ہمارے ذمہ دار تھے، سب لڑکے تھے، صبح ترغیب تھی، فجر کے بعد بیان کے بعد ناشتہ کرایا، ناشتہ کرا کے تھوڑا گشتوں کی آداب، دعوت کی اہمیت بتائی، اور دو کی جوڑیاں بنا کے گاؤں تھا دیہاتوں میں بھیج دیا، اور کہا کہ اثر سے پہلے کوئی واپس نہیں آئے گا، وہ جو ملتا ہے اس کو دعوت دو، جو ملتا ہے اس سے بات کرو، اس کو دعوت۔ 3 دن میں سب کو دائی بنا کے لے آئے۔ دعوت قبول حسنات ہے، دعوت ساری نیکیوں کی ماں، اس سے ساری نیکیاں اور خیر وجود میں آتی ہیں۔ نبی کو پہلا حکم دعوت کا ملتا ہے، اے کملی اوڑھنے والے اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اللہ کی طرف دعوت دیجیے، پہلا حکم ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حکم اس کے ساتھ کیا ملتا ہے کہ اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، آدھی رات، کچھ کم کچھ زیادہ، اور اللہ سے مانگیے، قرآن پڑھیے، اللہ سے مانگیے۔ اور کیوں کہ آپ نے سارا دن لوگوں کے سمندر میں دعوت کا کام کرنا ہے، آپ نے پورا دعوت کے لیے دعا مانگی اللہ سے، لوگوں میں آپ نے کام کرنا ہے، خوب دعوت کی فضا بنائی، کھیتوں میں، دکانوں میں، ریڑھی والے کے پاس، ان کی بیٹھکوں میں جائیں، ان کے گھروں میں جائیں، اجی یوسف صاحب کہاں ہیں، اجی منیر صاحب کہاں ہیں، اجی جہانگیر صاحب کدھر گئے ہوئے ہیں، اچھا وہ گھر پہ نہیں تو کب آئیں گے، دیر سے اچھا چلو ان کی دکان پہ چلے چلتے، میں قریبی تو دکان ہے وہاں جا کے مل لیتے، وہ کھیتوں میں کام، چلو وہاں وہ کارخانے میں، اچھا وہاں چل کے ان سے مل لیتے، سب سے ملے جائیں، کسی مسلمان کو نہ چھوڑو، ہم کو جا کے سمجھائیں کہ دیکھو اپنے اندر یہ بات لاؤ کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے میں ماننی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ان کے اندر یہ بات آ گئی، اس کے لیے میرا راتوں کو مانگنا بھی ہوگا اللہ سے، یا اللہ یہ تو ہماری مشنری مخلوق ہے، اللہ تو ہی بدلنے والا ہے، ان کے دلوں کو بدل دے۔ جب ان اندر یہ بات آ گئی تو میرے بھائیوں، جتنے وہ اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، اب نماز کا اہتمام کریں گے، تو نماز ان کو کیا ہے کہ جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا۔ جنہوں نے اس کو نماز والے حکم کے لیے تیار کر دیا تو بتاؤ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ بغیر حساب۔ اب اللہ کا ذکر کریں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ہر حرف میں ان کو 10 نیکیاں ملیں گی، ہر کلمہ کہنے میں ان کو جنت کے ان کے درجات بلند ہوں گے، تو کیا ان کے بولیں گے تو یہ جنہوں نے اس کو تیار کیا کیا اس کو نہیں بنیں گے؟ جب انہوں نے اس کو تیار کر دیا کہ ٹھیک ہے تو تجارت کرتا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق کر، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق کر، تو اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا ایسے تاجر کا۔ تو جنہوں نے اس کو اس تاجر کو اس میں تیار کر دیا تو کیا ان کا حشر نبی اور صدیقین کے ساتھ نہیں ہوگا؟ وہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اب بھائی اتنی سی بات ہے، اس کھیتی باڑی کے متعلق اپنا یقین ٹھیک کر لے
کہ اس کھیتی سے تو نہیں پلتا، اللہ پالتے ہیں تجھے، اعمال میں پالتے ہیں، چل تو نکل کے سیکھ کو سیکھ اور دیکھ حضور والا طریقہ سیکھ لے۔ اب یہ جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے، جتنی فصل اگے گی اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، تو جب اس کو ملے گا تو جس نے اس کو صحیح کھیتی باڑی سیکھنے پر تیار کر دیا، کیا اس کو اس فصل کے صدقہ کرنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا؟ اس کو تیار کیا ہے۔ تو ہم ایک مسلمان کو تیار کریں کہ اب اللہ کی ماننے کے، حضور کے طریقے پر مانیں گے۔ اس کے لیے فردن اسی کے لیے پھر ہمارا عمومی گشت ہے عصر کے بعد۔ اب ماشاءاللہ اس کے سارے عصر سے پہلے یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد ایسے وہ گشت کرنا چاہیے جب مقامی لوگ زیادہ ملتے ہیں۔ عصر کے بعد ملتے ہیں تو عصر کے بعد گشت کریں، مغرب کے بعد ملتے ہیں تو مغرب کے بعد گشت کریں۔ اور عصر سے پہلے تھوڑی جمع ہو کے اعمال تشریح کر لیے، اعلان کون کرے گا، ترغیب کون دے گا، بیٹھ کے بات کون کرے گا۔ پھر میرے بھائیو، عصر کے بعد مغرب کے بعد جو ساتھی ہمارا اعلان کرے گا کھڑے ہو کے، وہ اعلان بھی ہمارا دعوت ہے، اعلان بھی ہمارا وہی دعوت ہے۔ اس میں دیکھیے کچھ بنیادی چیزیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے، بھائی سب تشریف رکھیے، مانو یقین کی بات ہو گئی، یہ بات پوری نہیں ہے، مکمل نہیں ہے یہ بات۔ ہمارا اعلان کیا ہے؟ دیکھو بھائی دوستو بزرگو، دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ نے اس کو پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو باتیں پورے دین کے ساتھ، اور دیکھو پورا دین حضور والے طریقے پر محنت سے آئے گا۔ کارخانوں کی محنت سے دین نہیں آئے گا، تجارت کی محنت سے دین نہیں آئے گا، حضور والے طریقے پر محنت کرنے سے دین آئے گا۔ اور یہ محنت چونکہ حضور میں نبوت ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ محنت ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اس محنت کے لیے ابھی بات ہوگی اور مسلمانوں سے، ساتھیوں سے، محلے والوں سے ملنے کے لیے جائیں گے تاکہ ان کو بھی ہم اس محنت کے لیے تیار کریں۔ اس کے لیے آپ تشریف رکھیں، انشاءاللہ بہت اجر ملے گا۔ یہ ہمارے اور یہ ہماری دعوت کی بنیادی چیزیں ہیں۔ میں پھر اس کورس کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی دوستوں بزرگوں، دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے اس کو پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور پورا دین زندگیوں میں حضور والے طریقے پر محنت سے آئے گا۔ اور یہ محنت حضور کے ختم نبوت کی وجہ سے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس محنت کے لیے اللہ نے ہمیں، اس کے لیے ہم ساتھیوں سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ مغرب کے بعد اگر اعلان ہو تو اس کے بارے میں بھی بات ہوگی، سب آئیں گے، تشریف رکھیں۔ اور نماز کے ساتھ ہی ہمارے بکھر کے بیٹھے، نماز سے پہلے بھی تھوڑا سا سے تعارف کر لیں، 15-20 منٹ پہلے وضو کر کے آ جائیں، تاکہ جو نمازی آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا پہلے سے اختلاط ہو۔ جب نماز کے بعد اعلان ہوا، اب 2-3 دن کو ساتھ لے کے وہاں تشریف رکھیے۔ سب پیش کی ترغیب دینے والا وہ بھی موٹی موٹی سی بات کر کے فضائل سناتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلنے کے، تھوڑا قربانی کی واقعات سناتے ہوئے تیار کرے۔ لیکن آج کل وقت تھوڑا ہوتا ہے اصل مغرب کے بیچ میں، اس لیے مختصر 10-12-15 منٹ کی ترغیب دی جائے اور جماعت بنا کے گشتوں میں روانہ کیا۔ مجھے جماعتیں گشتوں میں جائے، ایک جماعت بنے، اگر وقت پرانے ساتھی جاتے ہیں 2-3-4 جماعتیں بنا لیں۔ میرے بھائی، اب جو اپنی گشتی کی جو جماعت بنے، اس جماعت میں اچھا یہ کہ پرانے ساتھی زیادہ، لیکن وقت جماعت میں نئی ساتھی ہوتی ہیں، سے کام لینا ہے۔ اور عمومی گشت کی جماعت 7-8-10 کی جماعت ہونی چاہیے۔ یہ جو 2-3 دن کی جماعتیں یہ انفرادی ملاقاتوں کے لیے ٹھیک ہے، خصوصی گشتوں میں بھی ٹھیک ہے، لیکن عمومی گشت میں یہ جو اجتماعی ہماری جو دعوت ہے، اس میں ہماری 8-10 کی جماعت ہو، 7-8 کی جماعت ہو ہماری۔ اور اسی عمومی گشت کی جب جماعت بنائے تو 1-2 جماعت میں جتنی گنجائش ہو، 1-2 جماعتیں مناسب ساتھیوں کی، 2-3 کی، محلے کے جو اسکول کالج کے اساتذہ اور طلباء ہیں ان سے ملنے کے لیے بھی ہم لوگ مقرر کر لیں، اور وہ طلباء کو، اساتذہ کو بیان میں شریک کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس میں ایک بات بیچ کر سکتا کہ کسی جگہ پر اب دیکھتے ہیں کہ اس محلے میں مناسب طلباء اساتذہ کی اچھی تعداد ہے، ہمارے ساتھ وغیرہ کے مہمان ہیں یا ہمارے ساتھ بھی کچھ نوعیت کے ساتھی ہیں، تو کبھی کبھار اس محلے والے، بستی والوں سے مشورہ کر کے ان سارے محلے کے، اسکول کے اور کالج کے جو بڑے طلباء اساتذہ اس سب کو جمع کر دیا جائے، کچھ ان کا اکرام کر دیا جائے، تو 2-3-4 گھنٹے ان کے بات کر کے ان کو ترغیب دے کے ان کو آمادہ کیا جائے کہ اچھا بھائی اب تمہاری چھٹیاں آ رہی ہیں، چھٹیوں کے بعد اللہ کے راستے میں نکلو۔
جیسے کل بھی ایسے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں ابھی چھٹیاں ہونے والی ہیں، تو وہاں کی جماعتیں جائیں اور جا کے خوب ان کو محنت کر کے اس کو ابھی سے تیار کریں کہ تم نیت کرو کہ چھٹیاں ہوتے ہی ہوتے 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں جو پڑھائی استعمال ہونے 4 مہینے کے لیے جو، اور طلبا کے علاوہ بھی جو باقی عملہ ہے وہاں خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ اسکول کے اندر کوئی اس کی جو مالی چوکیدار وہ بہت سارے ہوتے ہیں، جو اچھا یہ گاڑیوں میں جو بچوں کو لے کے جاتے ہیں لے کے آتے ہیں، اسکول بند ہو گئے ان کی بھی چھٹیاں ہوگی وہ تیار کریں، تو تلاش کریں سب کو تیار کریں، اس لیے وہاں کوشش کر کے وہ بھی لیا جو نوجوان ہے نا یہ اس کا مفہوم ہے کہ نوجوانوں کے ذریعے میری مدد کی گئی، نوجوانوں کے ذریعے میری مدد کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہ بتوں کو توڑا تو وہاں اللہ نے نوجوان کہا کہ اس جوان نے توڑا، وہ جو اصحاب کہا وہ تو ہے ہی نوجوان کے شبد ہے، اس لیے کہ اپنے دین تو اس کا نقصان نہیں برداشت کریں گے، ملک چھوڑ دیا ملک چھوڑ دیں گے لیکن دین میں کمی آئی یہ نہیں ہوگی، ایمان نہیں چھوڑیں گے، یہ ہے حکمت کی بات۔ جوان ایسے جوان سے صحابہ کے جوانوں کے ساتھ میں شروع ہوگا تو ہم اس میں خوب محنت کریں، جہاں یہ ملتے ہیں وہاں چلے جائیں، کھیل کا میدان ہے وہاں چلے جائیں، جو جم وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں چلے جائیں، وہاں سے ملیں، خوب گشتیں ملاقاتیں کر کے سب کچھ تو مزدوروں کا اڈا ہے وہاں چلے جائیں، کوئی ریڈی لگانے والے کوئی اس میں رکشے والے ان سے ملیں، تو عمومی گشت کر کے لوگوں کو تیار کریں اور ان کو تیار کر کے مسجد میں لے کر متکلم یہی جیسے اعلان میں جو بات کی اسی بات کو تھوڑا بڑھا کے کر لیتے تو فضائل میں سنا دیں اور ان کو نظر تیار کیا جائے، اور جو تیار ہو جائیں ان کو مسجد میں لیں۔ اب مسجد میں جب بات ہو رہی ہے تو استقبال والا ساتھی وہ وہاں جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پہ بات چھوڑ دو، اس کے بعد جہاں بات ہو رہی وہاں پہ کھا خوش ہو جائے جو آئے ہیں اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ کے راستے میں آ گئے، آجو آجو بیٹھے تو متکلم کی بات کرے وہ بھی ذرا محبت سے اکرام سے بات کرے، ادب سے۔ اچھا ایک گزارش ہے کہ جو متوجہ ہو اس سے بات کرنی ہے، اچھا بیٹھے بیٹھے متوجہ ہو جائے، لیکن بات کر وہ آدمی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ لکھ رہا ہے حساب کر رہا ہے، جی میرے کان آپ ہی کی طرف ہے فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں، اپنا حساب اس سے بات نہیں کرنی۔ وہ کام سے معاملہ کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اچھا جی آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات، اس سے بات نہیں کرنی، دعوت کو پھینکنا نہیں، جو متوجہ ہو اس سے بات کرنی، جو متوجہ ہو اس سے بات کرنی اور وہ کوشش کریے نہ کرتے آگے میرے بھائی مسجد میں کھلے اور گشت اتنی دیر کیا جائے کہ جتنی دیر میں یعنی نماز سے پہلے کوئی 5-7 منٹ پہلے آگے تاکہ ساتھی استجاب وغیرہ کر کے نماز میں تکبیر اللہ کے ساتھ شریک ہو سکے، اتنی دیر ہم گشت کیا جائے۔ گشت کے بعد بیان ہے، بیان سے پہلے اعلان کی بات دس کر دی۔ اچھا بیان ہمارا جو ہے وہ بھی اتنی دیر ہونا چاہیے جتنی دیر میں تشکیل وجود میں آ جائے۔ اچھا بعض ساتھی کہتے ہیں 15 منٹ بات کرو، بعض کہتے ہیں 20 منٹ بات کرو، نہ 15 نہ 20 نہ 25، اس کی بات اب نہیں کریں۔ میں کہہ رہا کہ اتنی دیر دعوت ہو کہ جتنی دیر میں لوگ تیار ہو جائیں، اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ بات چل رہی اور لوگ سارے اٹھ کے چلے گئے، ایسا بھی نہ ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ اگلے کی سمجھ بھی نہ آئے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی کو اپنے 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، بتاؤ 5 منٹ کی دعوت سے کیسے تیار کرو گے آپ 4 مہینے؟ تیار کرنا ایک آدمی میں کام پہ مادہ کرنا ہے، اس لیے خوب جم کے اور بیان ایسے ساتھی سے کرانا چاہیے جو سلیقے سے بات رکھ سکے، پوری بات رکھ سکے۔ اچھا ہمارے بھائی گزارش ہے کہ ہمارے یہاں بیان میں سیدھی سادھی سی بات ہے، یہ جو لچے دار تقریریں ہیں نا جی، یہ بیان کا ہمارے مزاج نہیں ہے، سیدھی بات بیان ہمارا سیدھی بات عرض کرنا ہے، پیش کرنا ہے، ایک بات سمجھانی ہے، دیکھو اس کو سوچو اور سیدھی سادہ سی بات کی ہے، آسان کر کے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ آگے والوں کے ذہنوں میں یاد ہے ایسی تقریر تو میں نہیں کر سکتا، میں تبلیغ نہیں کر سکتا۔ سب سے درخواست ہے کہ ہم ادب سے بات کریں اور اپنے آپ کو چھوٹا کر کے مجموعے کو اپنے اس کی عظمت، اس کی ادب کے ساتھ بات کریں۔ ماشاءاللہ آپ حضرات تو کرتے ہی رہتے ہیں، جانتے ہیں آپ حضرات احترام سے ادب سے بات کیجیے۔
بیان میں کوئی حالات حاضرہ کے تذکرے نہ ہو، اسی طرح مسائل کو نہ چھیڑا جائے، جماعتوں کی کارگزاریاں نہ سنائی جائیں، اس میں صحابہ کے انبیاء اکرام کے واقعات، بس اس سے نیچے نہیں آنا، اور پکے پکے فضائل، پکے ٹھکے فضائل، سنی سنائی باتیں نہیں، یہ فلاں بزرگ سے ہم نے سنا تھا، رائبٹ کے ممبر سے سنا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بزرگوں نے تو بات ہو سکتا ہے اور ہمارے سننے میں بھی تو فرق ہوتا ہے نا جی۔ انہوں نے ایک حدیث شریف بیان کی، اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا، ہم نے وہ سنی، انہوں نے دوسری بیان کی، ہم نے وہ آدھی سنی تھی تو ہم کوئی تیسرے پہ کوئی چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 2-3 حدیثیں بیچ میں اور بیان کر دی، وہ ہم نے سنی نہیں، پھر 5ویں حدیث پہ وہ پہنچے، وہ حدیث بیان کی، آدھی بیان کی تھی تو ہم زمین پہ واپس آ گئے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ آدھی حدیث وہ پہلے والی اور آدھی حدیث آخری والی، چونکہ ہم نے تو یہی سنی، ان دونوں کو ملا کے ایک اور حدیث بنا دی۔ ہم نے کہا کہ ہم نے تو رائبٹ کے ممبر سے سنا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے، سنا تو ہم نے رائبٹ کے ممبر سے، لیکن سنا کیسے؟ اس لیے اس میں گزارش یہ ہے کہ سنی سنائی باتوں کو نہیں آگے چلانا۔ ہاں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، اس کو دیکھیے، انفرادی طور پر بھی اس کو پڑھے، ان کی پکی پکی باتوں کو آگے فضائل کی جو ہے اس کو نقل کرے، اور ادھر ادھر کی بات وہ غلطی ہو جاتی تو آدمی اسی میں سے پھر دوبارہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو عرض کیا کہ 6 نمبروں کے اندر رہیں گے، اور 6 نمبر سے مراد پورے 6 نمبر ہیں، کسی نمبر کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہماری دعوت مکمل تک ہوتی ہے جب پورے 6 نمبر کی بات ہو۔ بعض ساتھی پہلا اور آخری نمبر بیان کرتے کرتے ہماری بات ہو گئی، یہ نہیں ہے، بات پوری تب ہوگی جب پورے 6 نمبروں کی بات کی جائے۔ کسی نمبر کو مختصر کہہ لیں، کسی کو تفصیل سے، کوئی حرج نہیں، کسی کو پہلے کسی کو بعد میں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور فجر کا بیان اور شام کا بیان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، صبح بھی پورا بیان اور پوری تشکیل، شام کو بھی پورا بیان اور پوری تشکیل، پورا مطالبہ کرنا، صبح بھی پورا بیان اور پورا مطالبہ کیا۔ تو میرے بھائیو، ہر جگہ محنت کر کے، جماعتیں تیار کر کے ہم کو اب تشکیل کرنی ہے، لیکن لوگ جو تیار ہوتے ہیں نا جی، وہ بیانوں سے نہیں تیار ہوتے، لوگ انفرادی ملاقاتوں سے تیار ہوتے ہیں، انفرادی کشموں سے، وہ اپنا موضوع رکھیں گے، ہم ان کو حل سنائیں گے، بتائیں گے، اس کا کوئی چھٹی کی درخواست دے دو، اچھا چلو بچہ بیمار ہے اس کے لیے اس کے چچا ماموں سے کہہ دو وہ اس کا دوائی وغیرہ لا دیا کرے، تو اپنی دکان پہ اچھا اپنے بھتیجے کو کہہ دو وہ دکان پہ اس کا اسر کا حل اس کو بتائیں اور اس کو تیار کریں۔ جو انفرادی دعوت سے 2-2 3 دن تیار ہو گئے نا، اب جب بیان میں آئیں گے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں 6 چلے کے لیے تیار ہوں، دوسرے کا میں بھی 4 چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا ارے طارق صاحب آپ چلے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہماری نیت تو ہے انشاءاللہ، جماعت آئی ہے، انہوں نے دعوت دی تھی، بات کی تھی۔ اچھا تو میں تو کافی دنوں سے سوچ رہا تھا، آپ کا بھتیجا ہے جو مجھے کئی دفعہ کہہ چکا مجھے بھی چلنے کے لیے جانا ہے، تو میں سوچتا میں کس کے ساتھ اس کو بھیجوں، تو چلو آپ اس کو بھی ساتھ لے لو، اس کو بھی تیار کر دیتا ہوں۔ اب وہ فضا بنی نا جی ماحول میں، اچھا مجھے ایسی حمزہ صاحب آپ 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں پہ میں نے کافی دنوں سے چھٹی کی درخواست کی تھی، اللہ نے کرم کیا، طرف سے چھٹی میری ہو گئی ہے، تو میں تو جاؤں گا بھی 4 مہینے کے لیے۔ صاحب اللہ بھلا کرے آپ کا، میں کئی دفعہ نیت کی تھی، دکان کا میں نے ترتیب بھی بنا لی ہے، میرا جو خواجہ ہے نا جی وہ اس کو چھٹیاں وہ آگے سنبھال لے گا، چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں انشاءاللہ، اچھا دن لگا رہے گا میرا، اور وہ تیار ہو جاتے ہیں دوسرے سے۔ اچھا ہماری جماعت بیان میں بکھر کے بیٹھے، اور جب بیان کرنے والے مجھے ایک گزارش ہے کہ بعض جگہ جماعتوں میں دیکھا کہ جب بیان کرنے والا شاید انتظار کرتا ہے کہ لوگ سارے چلے جائیں پھر میں آگے کھڑا ہو بیان کروں گا۔ بھائی 2 سنتیں مختصر پڑھو اور آگے کھڑے ہو، نمبر بعد میں پڑھتے رہنا تسلی سے، لوگ تو انتظار نہیں کریں گے کہ آپ مختصر 2 سنتیں پڑھے، اسی طرح باقی ساتھی مختصر سنتیں پڑھ کے 2-2 3 دن کو ساتھ لیتے ہوئے آگے آج بھی تھوڑا بات آج بھی قریب کر لیں تو سارے، اور بکھر کے بیٹھے سارے۔ اس کے بعد جب بیان پورا ہو، اس کے بعد تشریح شروع ہو، تو اس کے بعد 2-4 منٹ دینے ہی چاہیے، پھر ذرا ایک دوسرے کو تیار کر لو، اسی بیان کی بات کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کو تیار کیا جائے، ترغیب کی جائے، سب آپ کی ہمت کر لو، آپ وہ سب بتائیں اس کا کو بتائیں۔ اس طرح سے ہر مسئلے سے جماعتیں تیار کریں، 4-4 مہینے کی جلے کی جماعتیں تیار کریں، اور جماعتوں کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔
میرے بھائی جماعت پوری تیار نہیں ہو سکی، وصولی نہیں ہوئی، کیا ہوا؟ اب اپنی کمیوں کو دیکھیں، ہماری دعوت میں کمی، ہماری دعا میں کمی، ہماری آنکھوں کی حفاظت میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہو گئی؟ کوئی زبان سے کوئی غیبت تو نہیں کسی کی کر دی ہم نے؟ کہیں ہم سے کوئی ساتھی کی کسی کی بے کرمی تو نہیں ہو گئی؟ امیر کی بے کرمی تو نہیں ہم نے کر دی؟ اس میں ہم اپنی کمی کو تلاش کریں، کیونکہ جب کوئی کمی ہوتی ہے تو پھر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جب اللہ کی حکم میں مسواک کرنا بھول گئے تو کیا ہوا؟ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، مسواک شروع کی، اللہ نے قلعہ فتح کرا دیا، کوئی سنت چھوٹ گئی ہم سے، اللہ کی مدد ہٹ گئی ہم سے۔ اس لیے بھائی اپنی کمی کو تلاش کرنا ہے، ادھر نہیں تلاش کرنی اجی ہم نے تو پوری محنت کی تو وہ نہیں تیار ہوئے، کیا مطلب کہ ہم تو ٹھیک ہے، غلطی ان کی ہے وہ نہیں تیار ہوئے۔ اور انبیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں اشکو الیک ضعف قوت وقلۃ حیلتی، اے اللہ آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی محنت کی کمی، اپنی تدبیروں کی کمزوری۔ نبی تو یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے تو کام بالکل ٹھیک کیا، پورا کیا، وہ نہیں تیار ہوا، علاقے والے نہیں تیار ہوئے۔ بھائی ہم نہیں تیار کر سکے، ہم نہیں سمجھا سکے، ہمیں کام کرنا نہیں آیا۔ اپنی کمیوں کو دیکھیں، کہاں سے ہم مذاکرہ نہیں کرنا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، اپنی کمی کو ہر آدمی دیکھے، استغفار کرے، توبہ کرے، پھر محنت کرے، پھر محنت کرے، اور ہر مسجد سے جماعتیں نکالی، 4 مہینے کی چلنے کی جماعتیں نکالیں۔ اور یہ تو ذریعہ ہے، پہنچنا اس پہ ہے کہ ہر بستی والے یہ کہیں کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، حضور کی محنت والے ہیں، اور یہاں تک پہنچے کہ جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کا تقاضا ہو، جس حال میں کہا جو اس کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ کے ہاں تو وہ رات کو آواز لگتی تھی تو دن کا انتظار نہیں کرتے، کسی کے مرنے کا وقت، کسی کے پیدا ہونے کا وقت، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ تو یہاں پہنچنا ہے، ہر بستی کو یہاں پہنچانا ہے، اس کے لیے نفل جماعتیں نکالی۔ اصل جماعتیں ہماری 4 مہینے کی، یہ 4 مہینے والے ملکوں میں بھی کریں گے، یہ اندرون سال بھی لگائیں گے، یہی 4 مہینے والے مسجد میں بھی جڑیں گے، یہی سروزے کی جماعتیں بھی لے کے نکلیں گے، یہی 2.5 گھنٹے بھی دیں گے، یہی مزدوروں کو بھی وقت دیں گے۔ اصل جماعت ہماری 4 مہینے کی ہے، اس لیے ہر جگہ 4 مہینے کی جماعتیں تیار کیجیے، یہ بنیادی ہے۔ اور اس پہ ہم گھبرائے نہیں کہ یہ نئی جگہ ہے، یہاں سے روزے کی دعوت دیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب حق کی آواز قربانیوں کے ساتھ لگائی جاتی ہے تو پوری دنیا میں اس میں قبولیت کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں جہاں بھی دعوت دیں گے انشاءاللہ لوگ تیار ہو جائیں گے۔ تو اب جماعتیں تیار کریں، ان کو ہدایت دے کے ان کو روانہ کریں۔ ایک گزارش ہے، جو سروزہ جماعتیں تیار ہوں ان کو تو مقام والوں سے مشورہ کر کے رخ دے کے آگے بھیج دیا جائے۔ نئے ساتھی بھی تیار ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، نئے کو ساتھ میں 10-12 تیار ہو کے 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھیں، موٹا موٹا ان کو کام سکھا کے دوسری بستی میں تشکیل کر دیں، اور 2 ساتھی ان کی 2-4 گھنٹے کے لیے نصرت کر کے آ جایا کریں، حوصلہ بڑھائیں، ہمت بڑھائیں ان کی، اس طرح ان کو سروزے کے لیے نکالیں۔ اور زیادہ وقت جو تیار ہیں چلنے کے لیے 4 مہینے کے لیے، ان کو رائٹ نہیں بھیجنا، نہ لے کے آنا ساتھ، ان کو وہاں کے جو ذمہ دار ساتھی ہوں، اس علاقے کے جو پرانے ہوں، ان کی طرف متوجہ کرنا، وہ ان کی جماعتیں بنا کے ان کو آگے رخ دے کے ان کو روانہ کریں گے۔ جماعتوں کو پوری ہدایت دے کے بھیجنا ہے، 1.5 گھنٹہ ان سے بات کیجیے، دعوت دیجیے اور ہدایت دے کے روانہ کیا جائے۔ جب وہ بیچ میں نصرت کے لیے چلے گئے، ان کو تھوڑی ترغیب کی وہاں جا کے، دیکھو 1 دن 2 دن 3 دن میں تمہیں اتنا فائدہ ہوا ہے، تو جب تم چلہ لگاؤ گے تو کتنا کچھ سیکھو گے، 4 مہینے لگاؤ تو کتنا فائدہ ہوگا۔ اب ان کو وہی ترغیب لے کے تیار کیا جائے، کوئی چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کوئی 4 مہینے کے لیے تیار، تو نصرت کر کے ان کو آگے بڑھایا جائے۔ پھر میرے بھائی جب وہ سروزہ پورا کر کے آئے تو اچھا یہ کہ اپنے پاس ہی بلا لیا ان کو، اگر قریب ہے جماعت آج ہوگی، تھوڑی کارگزاری دی ہمیں سنا، کارگزاری سنا کے پھر ان کو ترغیب دی، پھر تم آگے وقت بڑھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو متوجہ کیا ہے کہ اب اپنے مقام پہ جا کے اس طرح سے محنت کرنی شروع کرو۔ روزانہ کا مشورہ، روزانہ کی گشتیں، تعلیم کا حلقہ، گھر کی مسجد کی تعلیم، تو مسجد کے اعمال کے لیے 5 اعمال کے لیے ان کو آمادہ کیا، تیار کیا گیا۔ اب جماعت نکل گئی، جماعت اللہ کے راستے میں، اس کے بعد کیا کریں، ہم مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے لیں جو باقی جو نہیں، اچھا بھی یہ تو چلیں گے اللہ کے راستے میں 2 دن 3 دن، اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا مشکل ہے، زیادہ سے زیادہ چلو کوئی 1 آدھ دن وزیر کوئی تقاضا ہے وہاں کے 3-4 دن سے زیادہ بالکل کوئی جماعت نہ ٹھہرے، اس کے بعد پھر اگلی بستی میں جائے۔
اب جماعت نکل گئی، باقیوں کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں، سب یہ تو چلیں گے اللہ کے راستے میں۔ تو ایسے کرو کہ کچھ کے عذر ہے، کچھ چھٹی، کچھ تقاضا ہے، تو آپ لوگ ایک مہینے کے بعد دوسری جماعت بناؤ۔ یہ دسمبر کی آج 17 تاریخ ہے، تو چلو جنوری کی 17-18 سے ایک جماعت اور تیار کر لو آپ لوگ۔ تو بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ان سے پوچھ لیا، 2 4 5 کے نام آ گئے کہ ہم انشاءاللہ تیار ہیں۔ اب ایک جماعت یہ بن گئی ہوگی، اس کے نام لکھ کے مقام والوں کے حوالے کر دیے کہ بھائی یہ وصولی کر دیے، یہ انشاءاللہ جنوری کے وسط میں 4 مہینے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہے۔ جماعت اگلی بھی بن گئی، اور انہیں کو کہا جائے کہ جب تک تم نہیں جاتے اس وقت تک یہاں محلے میں کام کرو۔ ایک وہ جماعت واپس آئی، وہ اور دوسرا یہ دونوں دن یہاں کام کریں گے، اور وہاں گھر کا ملاقاتے۔ بس اب دیکھو مسجد سے پورے 5 اعمال کی بات کریں، باقی وہ جتنا بھی کرتے ہیں ان کا چھوڑ دیا جائے۔ وہ اگر تعلیم شروع کر لیتے ہیں، جب وہ مشورہ شروع کر لیتے ہیں، لیکن ہم ان سے پوری بات کریں کہ دیکھو یہ 5 اعمال کا مشورہ میں تم لوگ اہتمام کرو، اس کا تو خیال فرمائیں گے نا جی اس طرح۔ اور وہ گھروں کے اعمال کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے، ہر گھر میں ان اعمال کا اہتمام ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم نے 3 رخ سے محنت کرنی ہے، علاقے پر محنت ہے، اپنے ساتھیوں پر محنت ہے، اور اپنی ذات پر محنت ہے۔ وہ محنت کیا ہے کہ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد والے بنے، حضور کی محنت کے اعمال کو سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو طریقے ہیں ان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چالو کریں۔ جو کرنا ہے سنت طریقے پر، جو کرنا کھانا پینا سونا، اس کے ہم حضور کے طریقے پر کریں۔ غسل کرنا ہے حضور کے طریقے پر، کھانا کھانا ہے حضور کے طریقے پر، رات کو سونا ہے حضور کے طریقے پر۔ اس لیے ان اعمال کے مذاکرے بھی ہوتے رہنے چاہیے، اجتماعی اعمال کے بھی مذاکرے ہوں، اور انفرادی طور پر بھی ان اعمال کے بھی مذاکرے کرنے چاہیے۔ تعلیم سے پہلے تعلیم کا مذاکرہ کر لیا، اسی طرح اس کے گشتوں میں جا رہے ہیں تو خصوصی گشتوں کا مذاکرہ کر لیا، عمومی گشت کا مذاکرہ کر لیا۔ کبھی اس کے علاوہ وقت بھی بیٹھ کے ان اعمال کے اجتماعی طور پر مذاکرے بھی کرنے چاہیے۔ اس طرح کھانے کے آداب ہیں، سونے کے آداب ہیں، سواری کے آداب ہیں، آپس میں جوڑ کیسے ہوا، امیر اور مامور کے اس کے متعلق، مسجد میں مقامی جماعت کیسے بنانی ہے، وصولی کا کیا طریقہ، ان سب اعمال کے مذاکرے ہمیں کرتے رہنا چاہیے آپس میں اکٹھے بیٹھ۔ اور کھانے سونے کے آداب بھی کبھی کبھی اجتماعی طور پر بھی کر لینے چاہیے، مسجد کے آداب بھی کبھی اجتماعی طور پر کر لینے چاہیے۔ ہاں کچھ چیزیں انفرادی سیکھنے کی ہیں، وہ ہر ساتھی کی مختلف ضرورت ہے، اس میں 2-2 3 کی جوڑیاں بنا دیں ہفتے 10 دن کے لیے وہ، اور آپ اس میں وقت دیا جائے ان کو، ذمہ دار جو ہے 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کو دیں کہ آپ لوگ اس وقت بیٹھ کے اپنی ضرورت کی چیزیں سیکھو، کوئی نماز سیکھ لے، کوئی وضو کا طریقہ سیکھ لے، کوئی غسل کا طریقہ سیکھ لے، کوئی تحیات یاد کر لے، کوئی سیکھ لے۔ تو یہ انفرادی طور پر 2-2 3 کی جوڑیاں بنا کے ان کو سیکھنے سکھانے کا ان کو وقت ہونا چاہیے۔ باقی جو جب دعوت سے تھک جائے تو تعلیم کا حلقہ لگانا ہے، فضائل کی تعلیم کا، فضائل کی تعلیم کی کل تفصیلی بات ہو گئی تھی آپ لوگوں سے، تو اس طرح سے ہم نے تعلیم کا حلقہ لگانا ہر جگہ سیکھنا سکھانا، تعلیم کا، اپنی نمازوں پہ محنت کرنی، اور ہر ساتھی کو نماز میں محنت کرنے والا بنانا ہے۔ ایک ہے نماز جیسی چاہے ہم نے پڑھ لی، اور کہا گیا نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، ایسی نماز پڑھو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی ہم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن نیت تو کر سکتے ہیں اس نماز کی، جیسے حضور نے نماز پڑھی اللہ اس نماز کی نیت کرتے ہیں۔ نماز اللہ کے دھیان والی، اللہ کی یقین والی، حضور والا طریقہ سیکھ کے فضائل کے شوق کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نمازوں میں محنت کرنی، مشق کرنی، لمبی لمبی رکعتیں پڑھنی، راتوں کو اٹھا جائے۔ ٹھیک ہے، فرض نماز پر ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا۔ اچھا ایک بات ہے، یہ جو فاصلہ کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی 40 دن تک جو پڑھے گا اللہ اس کو 2 پروانے دے گا۔ اچھا وہ اتنا شوق ہونا بھی چاہیے شوق کرنے، لیکن اس میں بعض مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میں ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوا تو تکبیر اولیٰ ہو چکی تھی، امام صاحب قرات کر رہے تھے، 2 نوجوان وضو کر کے مسجد میں کھڑے تھے۔ میں نے کہا بھائی نماز کے لیے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ لگے سب ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ہے تو اب نماز سے فارغ ہو کے ہم اپنی نماز پڑھیں گے۔ وہ عقل کی بات ہے، اور وہاں سے جا کے پوچھو تو صحیح یہ کیا کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے، یوگا کا شوق تو ہونا چاہیے، لیکن مسائل بھی سیکھنے چاہیے سر، اپنی ضرورت کا اس کو بھی پوچھنا چاہیے لوگوں سے۔ تو میرے بھائی تو فرض نماز اس کا اہتمام، پھر اس کے ساتھ ساتھ نفل نماز ہے ان کا اہتمام کرنا۔ نفل نمازوں میں بعضی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، اشراق، چاش، تراویح، تہجد، یہ ان کا وقت مقرر ہے، خاص طور سے تہجد رات کو اٹھ، آج کل کی راتیں ہیں جہاں پہ چلو اس میں 9 بجے نماز ہوتی ہے، سیرت کی کتاب ہے، 10 بج جاتے ہیں، دیہاتوں میں تو لوگ 7-8 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، تو لمبی رات ہے، 6 گھنٹے سونا کافی، 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ اور وہ جوان ہے اور چھوٹی ہے، 18-20 سال کا نیند گہری ہوتی ہے، چلو 1 گھنٹہ اور کو رعایت دے، لیکن 6-7 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے۔ بس اس کے یہ سستی کے علاوہ مجھے اور نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ میں سستی سے اور بزدلی سے میری پناہ مانگی۔ مومن سست نہیں ہوتا، 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے سو جائے، اس کے بعد 2 گھنٹے اپنی ضرورتوں میں کھانے پینے میں لگا، باقی سارا وہ کمال میں لگنا چاہیے۔ تو صبح جلدی اٹھ جائے، 3 بجے اٹھ جائے، 3:30 بجے اٹھ جائے، چلو 4 بجے اٹھ جائے، سب اور اٹھ کے 2 رکعت پڑھے، آخر رات نمازیں لگ رہی ہیں آسمان کو، اس میں نماز پڑھے، نفل پڑھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھے اور اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگے، آدھا پونا گھنٹہ تو اپنے سب کو سجدے میں پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا قرب سجدے کی حالت میں، کہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حاجت ہے وہ گئی مسجد کی طرف چلے، نماز پڑھ کے مانگا، اور بیماری آئی ابو ہریرہ نماز پڑھ، نماز میں شفا، خوف کا حال آیا، سارے 1000 ہتھیاروں سے لدے ہوئے آگے، 313 خالی ہاتھ، بدر میں وہ جو عریش ہے ساری رات آپ نماز میں کھڑے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی اللہ سے مانگنے میں، یا اللہ نے فیصلہ فرما دیا، خالی ہاتھ والوں کو اللہ نے کامیاب کیا، ہتھیاروں والوں کو اللہ نے ناکام کیا۔ تو نماز اور دعا اس پہ محنت کرنا۔ پھر میرے بھائی ایسی نفل نماز جن کا وقت مقرر نہیں ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اس طرح تو نمازوں پہ محنت، ذکر پہ محنت کرنا، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ جو 3 تسبیحات صبح کی اور 3 شام کی ہیں، یہ تو میرے دوستوں کم سے کم ہے، اور اس کا بھی مقصود ہے یہ کہ ابھی آدمی جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے، ٹھیک ہے یہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن آدمی استحضار کے ساتھ پڑھے، سبحان اللہ، اے اللہ کھوٹ تیرے میں کوئی نہیں، الحمدللہ، اے اللہ خوبیاں ساری کی ساری تیرے میں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی چیز لگانے کے قابل نہیں، کوئی دل لگانے کے قابل نہیں، میں محبت کروں گا تیرے ساتھ، اطاعت کروں گا تیری، فرما برداری کروں گا تیری، اے اللہ تیرے حکم کو دیکھ کے چلوں گا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو اتنا بڑا میں سوچ بھی نہیں سکتا، جتنا سوچوں تو اس سے بھی بڑا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کی کثرت 99 مصیبتوں سے بچاتی ہے، اس میں سے سب سے ہلکی راجو ہے۔ تیسرا کلمہ ہے درود شریف کا، درود شریف پڑھا اور اس کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، فلاں نے آپ کی خدمت میں درود شریف بھیجا، استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، یہ کم سے کم اللہ آگے بڑھنے کی توفیق دے، حتیٰ کہ ہر وقت آدمی اللہ کے ذکر میں رب السان کرے، کہ اللہ کا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو، ہر وقت آدمی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اس پہ ذکر کے دعاؤں پہ محنت کرتے، قرآن کی تلاوت، پہلے وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ پاک مجھ سے باتیں کرے، قرآن کھول لو، رجحان ہے تو 80-85 جگہ پہ آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہے، صرف ایک جگہ آتا ہے یا ایھا الذین کفروا، کفار کو ایک جگہ پڑھا، یا ایھا الناس، بعض جگہ اس کا تذکرہ اور بعض اکثر جگہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہے ہیں،
کم از کم آدھا گھنٹہ ایک بار روز پڑھنا چاہیے، تلاوت میں لگنا چاہیے۔ دیکھو بھائی میرے بزرگوں، جب ہم اعمال میں لگیں گے نا اہتمام سے، تو ہمیں تو اور چیزوں کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ یہ تو لائنی میں لگتے ہیں نا جی، ٹیلی فون نکال کے لگ گئے اور کاموں میں لگ گئے، اس وجہ سے کہ اعمال میں نہیں لگتے، اور اس کی وجہ سے ان چیزوں میں لگنے سے وہ جو اعمال کرتے ہیں ان کا بھی لوٹ جاتا رہتا ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا، سائیکل میں ہوا تو خوب بھری ہوئی ہے، گاڑی میں ٹائر میں ہوا خوب بھری ہوئی، لیکن چھوٹا سا سوراخ دیا، چلتے 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 وہ ہوا نکلتی جائے، چینی کی وہ گولی لے کے جا رہا ہے، وہ چھوٹا سا سوراخ ہے، پیچھے وہ لکیر بنتی جا رہی، چینی گرتی جا رہی ہے، اور ساتھ کے ساتھ اپنا وہ واپس گئے، وہ 4 مہینے لگا کے آیا، بیٹھ گیا، بھائی اٹھا کب تھا وہ جو بیٹھا، اٹھا ہی نہیں ہے، وہ تو سب کچھ وہاں ساتھ کے ساتھ برابر کرتا ہے، دودھ کی بالٹی بھرتا تھا، تھوڑا پیشاب بھی ڈالتا رہتا ہے، اپنی جان ہے، اپنا مال ہے، سب کچھ گھر کی گھر کا انتظام ہم نے کیا، دفتر سے چھٹی ہفتے دی ہے، کھیتی باڑی ہم کر کے آئے ہیں، ذمہ داری ہمارا، اور وقت بھی ہمارا، مال بھی ہمارا ہے، وقت آدمی ایسے لگائے کہ اللہ کو پسند آ جائے، اور اللہ موقع دیتے ہیں سب کو، کسی کو 4 مہینے کا، کسی کو چلے گا، کسی کو سال کا، اس کے بعد دیکھتے ہیں، اس کے بعد ساتھی کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہوا کیا کہ اللہ نے ایک طرف کر دیا، جب تمہارے کام کے قابل نہیں، جب چھٹی کو وقت کیسے لگایا، اس پہ ہزاروں انداز یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ کہا کہ تم مسجد میں آتے کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا باہر سے کہ تم باہر کیوں نہیں نکلتے، کہ تمہیں کس نے پکڑ لیا؟ کہا اس نے جو تجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اللہ کا نظام چلتا ہے، جو چلنے 4 مہینے میں ناقدری کرتا ہے پھر وہ بیچارہ پریشانی رہتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کی خود حفاظت کریں، تو یہ اعمال میں، ذکر میں، تلاوت میں، پھر میرے بھائیوں اوروں کو لگائیں اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مصنوع دعائیں کو سیکھیں، دعاؤں کو سیکھیں، لیکن بھائی جو چیزیں زیادہ ہمیں پہلے ان کو سیکھیں، پھر بعد میں چیزوں کو سیکھیں، اس کو پوچھیں کہ پہلے کس کو سیکھنا، پھر کس چیز کو سیکھنا، پھر کس چیز کو۔ اب سورۃ فاتحہ تو ٹھیک نہیں ہے اور سونے کی دعا یاد کرا، پہلے سورۃ فاتحہ ٹھیک کرا دو، اس کی تیار پہلے ٹھیک کرا دو، اس کے بعد مشکل کرو۔ اس کے پھر اپنے ساتھ چلنے والے ساتھی ان کو اپنے دائی بنانا، ان کے کام والا، ان کی محنت والا بنانا، پوری محنت سے ایک آدمی ایسا ہو جائے کہ پورے ملک کو جا کے کام والا بنائے۔ میرے دوستوں کیا درخواست، یہ جو گھروں کے مہمان ہیں نا جی، بعض جماعتوں گھروں کے مہمان جو ہوتے ہیں، اس میں ہماری درخواست ہے کہ جن جن جماعتوں میں کس کس جماعت میں گھروں کے مہمان ہیں، کوئی ایک ساتھ یاد کھڑا کریں گے، ماشاء اللہ آپ کے ساتھ گھروں ملکوں کے مہمان ہیں، آپ سے یہ درخواست ہے کہ ان مہمانوں کے ساتھ جو ذمہ دار ترجمان ہیں ان کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ملکوں کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی لاپرواہی، تھوڑی سی کوتاہی نقصان زیادہ پہنچا دیتی ہے، اس لیے ان سے لوگ خاص طور سے عرض کرتے ہیں کہ اپنا موبائل وغیرہ ساتھ نہ لے کے جائیں یا چھوڑ کے جائیں، اس کے حوالے کر کے جائیں۔ اور دوسری درخواست ہے کہ مہمانوں کو ایسی مسجد میں جہاں بھی جائیں اکیلے نہیں بھیجنا باہر، ویسے بھی اکیلے کسی کو نہیں جانا چاہیے، لیکن اپنا جماعت کے ساتھی ضرور ساتھ جائیں، چاہے گشتوں میں جائیں چاہے ویسے کسی کام سے جائیں، تو اکیلے کسی کو نہیں بھیجنا ساتھ، اور ترجمان بھی ترجمانی میں ذرا پوری کوشش کریں، پوری ہمت کریں، اس میں ذرا کہا کہ ہمارے اوپر اس کا خیال رکھیں۔ اور کہ میرے بھائی دوستوں اس میں خاص ہے کہ ہم دیکھو مزاج اللہ نے مختلف بنائے، طبیعتیں مختلف ہیں، کسی کو ذرا جلدی غصہ آ جاتا ہے، کسی کو دیر سے آتا ہے، کسی کے مزاج میں نرمی تحمل ہوتا ہے، کسی کے مزاج میں ذرا مجاہدہ اور مشقت ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلیں، زبان اور پاکستان، زبان نرم، دانت سخت، چھریوں سے زیادہ تیز، لیکن ساری عمر آپس میں جڑ کے چلتے ہیں، اس طرح کے زبان کا کام دانتوں کے بغیر اور دانتوں کا کام زبان کے بغیر نہیں چلتا، اس طرح مل جل کے چلتا۔ اللہ نے صفات رکھی ہیں لوگوں میں، خوبیاں رکھی ہیں، اچھا میرے خیال میں تو یہ خامی ہے، اجی یہ جو بہت ہی ہے نا تیز ہے، جدی ہے، حکمت والا ہے، یہ تو بالکل سست ہے، یہ محتاط ہے، سست نہیں ہے، محتاط ہے، یہ بڑا فضول خرچ ہے، نہیں بھائی سقیم ہے، فضول خرچ نہیں، یہ تو وکیل ہے، وکیل نہیں ہے، یہ کفایت شار ہے، احتیاط سے خرچ کرتا ہے، نگاہ ہے، کس نگاہ سے آدمی دیکھتا ہے اس چیز کو،
कोई खूबी है वो कभी बन जाएगी, गलत निगाह से देखेंगे, और वही कभी खूबी बन जाएगी, अच्छी निगाह से देखेंगे उसको। काला नोट देखो बिलाल जैसा है, बिलाल जैसा है, जो काला खुशो है तो बिलाल जैसा है, खूबी की बात है तो अल्लाह की है। तो अल्लाह देखो निकाह अच्छाइयों अच्छी बनाती, सच में बात। शहद की मक्खी सब चीजों को छोड़ के शहद में बैठती है, उससे खुशबू फैलती है, उससे शिफा मिलती है लोगों को। वो चाहते हैं हर जगह जमातें बनानी है, जमातें निकालनी है, हिम्मत के साथ काम करना है, ठीक है जी, बहुत अच्छे आपस में जुड़ के चलना है और हाथों जोड़ के अल्लाह से खूब मांगना है।